آیت نمبر ہے 25۔ آیت نمبر ہے 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اس لیے قرآن میں جہاں بھی قال آتا ہے اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے کہنا، لیکن کہیں اگر محاورے کا ترجمہ کیا جائے تو کہیں اس کا ترجمہ ہوتا ہے دعا کرنا، کہیں ہوتا ہے درخواست کرنا، کہیں ہوتا ہے فرمانا، کہیں ہوتا ہے کہنا۔ اب یہاں میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام میرے معاملات آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان سے گرہ کھول دے، یعنی مجھے بیان کی گفتگو کا جو تسلسل ہے وہ عطا فرما دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ اس لیے بھائی یہ جو آیات ہیں، جیسے ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہم سے اکثر پوچھ لیتے ہیں بچے کہ جی سبق نہیں یاد ہوتا، یا کوئی بچہ کن ذہن ہے، دماغی طور پر کمزور ہے، تو ان آیات کو بار بار پڑھ کے اس پر دم کرنا یہ جائز ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر دم کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ اس کو بدعت، بلکہ میں نے تو ایک صاحب کی زبان سے خود سنا کہ یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے کہ رات کو سوتے ہوئے سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے جسم پر مل لیتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری دن میں جا کے حضور کمزور ہو گئے تھے، تو پھر وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ پڑھ کر حضور کے ہاتھوں پر پھونک مار کے اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو پکڑ کر جسم پر مل دیا۔ اس لیے قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کے دم کر لینا یہ سنت سے ثابت ہے، بدعت تو دور کی بات ہے۔ بہرحال جو بچہ کمزور ہو، طالب علم پڑھتے ہیں، ہم جب چھوٹے چھوٹے پڑھا کرتے تھے ہمارے اساتذہ ہمیں یہ کہا کرتے تھے بھائی سبق یاد کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لو اور 3 مرتبہ یہ پڑھ لو۔ امتحان گاہ میں جب بیٹھتے تھے اس وقت بھی ہمارے استاد ہمیں سکھاتے تھے، اور الحمدللہ ادھر ادھر مجھے بیانوں کے لیے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، درود شریف اہتمام سے پڑھا اور ان آیات کو 3 مرتبہ پڑھا، 7 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مفید بات زبان سے نکلوا دیتے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرا کوئی معاون و مددگار بنا دے، من اہلی، میرے اہل میں سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج تک کسی سگے بھائی نے اپنے بھائی کے لیے اتنی اعلیٰ دعا نہیں مانگی جتنی اعلیٰ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے مانگی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعائیں مانگنا، ان کے لیے بلندی درجات، ترقی درجات مانگنا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک تو اس میں صلہ رحمی ہے، دوسرا جس خاندان میں بھائیوں کے لیے سب کے لیے دعا مانگی جائے گی نا، اس خاندان میں حسد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ حدیث تو میں آپ کو بہت سناتا ہوں، اور میں آپ کو سچ بات بتاؤں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ارشاد ہے، اس میں بڑی برکت ہے کہ جو مسلمان بغیر بتائے دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے وہ ساری دعائیں اس کے حق میں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ہارون اخی،
یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ ہارون علیہ السلام بڑے تھے، اسرائیلی روایات کے مطابق وہ کئی سال بڑے تھے۔ اشدد بھی ازری، اس کے ذریعے، ہارون کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے، مجھے طاقت دے دیجئے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور ان کو میرے کام میں شریک کر دیجئے۔ اب آئیے ذرا متوجہ ہو کہ یہ دعائیں میں کیوں مانگ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، آپ کہہ دیں گے تو مولوی والی بات ہے، تاکہ ہم آپ کی کیا کریں؟ کثرت سے تسبیح کریں، جس کو ہم اہمیت ہی کوئی نہیں دیتے۔ کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم کثرت سے آپ کو یاد کریں، کثرت سے آپ کی تسبیح کریں۔ ایک اور ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں۔ میرے بھائی معاون ہو جائیں گے، مجھے تمام معاملات میں آسانی ہو جائے گی، اور اگر آپ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں گے ہم خوب آپ کی۔ اسی لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں، غزوہ بدر کے ذکر میں جہاں قرآن کریم نے غزوہ بدر میں صحابہ اکرام کو ہدایات دی اور یہ بھی بتایا کہ جب کافروں سے آمنا سامنا ہو تو تم نے کیا کرنا ہے، وہاں فرمایا اذا لقیتم فئة فاثبتوا فاذکروا اللہ کثیرا، جب تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو تو ثابت قدمی سے لڑنا، اور کس کو یاد کرنا؟ اللہ کو یاد کرنا۔ اپنے مشکل معاملات میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کرنا، یہ اندر سے انسان کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے، اتنا اعتماد پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کے لیے اپنی منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، وَنَذْكُرَكَ، اور ہم آپ کا خوب بہت زیادہ ذکر کریں، خوب آپ کی تسبیح کریں اور خوب آپ کو یاد کریں۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک آپ ہمارے اوپر نگران ہیں، ہماری ہر حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری دعائیں مانگی۔ اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ بات دعاؤں کو شروع کیا تھا ربی سے۔ بھائی ذرا دیکھیے الفاظ پر، نظم قرآن انسان کو جتنا سکھاتا ہے نا، گفتگو بھائی دعا کہاں سے شروع کی موسیٰ علیہ السلام نے؟ رب سے، اور ختم کہاں کی؟ انک کنت بنا بصیرا، اللہ کے حمد و ثنا پر، اللہ کے حمد و، اس لیے اللہ کی تعریف کو دعا میں بہت دخل ہے۔ دعا کی قبولیت کو آپ پورے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اٹھا کر ان کا اسلوب دیکھیے۔ ربنا آتنا، آپ سورہ بقرہ کے آخر میں دعائیں دیکھ لیجئے، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا علیک توکلنا، ربنا اغفر لنا، ہر جگہ یہ ہے۔ جب یہ دعا مانگ چکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یقیناً موسیٰ آپ نے جو کچھ مانگا ہم نے عطا کر دیا۔ قال قد اوتیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک، یقیناً تجھے تیرا سوال دے دیا گیا اے موسیٰ، جو تو نے مانگا ہے ہم نے سارا کچھ تجھے دے دیا۔ یہ بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ فرمایا سورۃ الضحیٰ میں، ہمارے آقا کے ساتھ بھی یہی کیا، یہی نوازشیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آگے فرمایا ولسوف یعطیک ربک فترضی، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ، موسیٰ آپ نے جو مانگا ہم نے آپ کو دے دیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا کہ موسیٰ تو نے مجھ سے دعائیں مانگی ہیں، میں نے دے دی ہیں، یہ میری تیرے اوپر بہت بڑی نعمت ہے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بہت، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، یقیناً ہم نے آپ پر اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ احسانات کیے ہیں۔ اب کون سے احسانات ہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ ہی کو میں بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو ہی یہ حق ہے کہ وہ اپنے بندوں پر احسان جتلائے، یہ بندے کا حق نہیں ہے۔
اس لیے حدیث میں کیا ہے، جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو احسان جتلاتا ہے، اس کا سارا اجر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ بھائی یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ فرمایا مننا علیک مرۃ اخری، ہم نے آپ کے اوپر پہلے بھی بہت، اب وہ کون سے احسانات ہیں؟ 7-8 کا ذکر کیا ہے یہاں۔ نمبر 1، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے وحی کی آپ کی والدہ کی طرف، ما یوحی جو بھی وحی کی، ان اقذ فیہ فی التابوت، آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل، قرآن نے سورہ قصص میں بھی ذکر کیا، سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی اس وقت ہوئے جب بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈر گئیں، ہم نے پھر وحی کی۔ اب یہاں یہ بات تو طے ہے کہ یہ وحی نبوت نہیں ہے، چونکہ قرآن دوسری جگہ 2 ٹوک فرما چکا ہے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے جب بھی وحی بھیجی ہے کس کی طرف؟ مردوں کی طرف۔ یہ قرآن فیصلہ کر چکا ہے۔ قرآن نے 2 ٹوک جب یہ کہہ دیا کہ ہم نے کسی عورت کی طرف وحی نہیں بھیجی، وحی نبوت، بھائی کیا؟ لہٰذا یہاں وحی نبوت جو ہے وہ مراد نہیں ہے۔ وحی کا لفظی معنی ہوتا ہے دل میں کوئی بات پہنچا دینا، اس پر بھی وحی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس معنی میں بھی وحی کو استعمال کیا۔ یہ قرآن نے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي، اور یہاں بلکہ 8ویں پارے میں تو قرآن نے وحی کا لفظ شیاطین کے لیے بھی بولا کہ شیاطین ایک دوسرے تک خفیہ طور پر اپنا پیغام، 8ویں پارے کے بالکل دوسری تیسری آیت میں وہ لفظ رہا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کیسے کی؟ علماء نے، صاحب کشاف کی رائے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں کوئی نبی ہو، چونکہ موسیٰ علیہ السلام تو بھائی ابھی کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے ہیں نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو بہت بعد میں جا کے آنی۔ اس زمانے میں کوئی نبی ہو، جس طرح قرآن نے کہا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، ہم نے عیسیٰ کے حواریوں کی طرف وحی کی۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ کے ذریعے کی۔ یا تو ہو سکتا ہے کوئی نبی ہو اس وقت۔ نمبر 2، ہو سکتا ہے خواب دکھایا ہو سکتا ہے الہام دل میں بات ڈال دی ہو، کسی بھی طرح۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے فرمایا اس بچے کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کے اس طرح دریا کے حوالے کر دو۔ کیا کر دو؟ دریا کے حوالے کر دو۔ دریا کے حوالے کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لے بھائی، تو پھر ہر بات اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے کہ نہیں؟ پہنچ جاتی۔ بعض باتیں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ جو میں کرتا ہوں وہی ہوتا ہے، فعال لما یرید۔ اللہ بھائی جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہی۔ آپ نے وہ صحیح بخاری، اس واقعہ کو ہم کبھی نہ مانتے اگر اس کو قرآن نہ بیان کرتا۔ کیوں جی؟ ایسا ممکن ہے کسی بچے کو تابوت میں رکھیں اور وہ منزل تک پہنچ جائے، لیکن کس نے بیان کیا؟ عقل نہیں سمجھ سکتی، وحی نے بتا دیا آمنا وصدقنا۔ اب صحیح بخاری میں ایک صحیح واقعہ ہے، میں نے بھی شاید پہلے کئی مرتبہ سنایا کہ ایک بہت متقی پرہیزگار آدمی تھے، اللہ کے نبی نے بیان کیا، یہ صحیح بخاری میں ہے کہ کسی دوسرے دوست سے قرض لیا، ان دونوں کے درمیان میں ایک بڑی ندی بہتی تھی، دریا تھا، وعدہ کر لیا کہ فلاں تاریخ کو آپ آ جانا۔ اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ یار جب ملاقات ہوتی تھی اس تاریخ کو نا، اس وقت آپ بھی فلاں جگہ آ جانا، فلاں جگہ آ جانا، چونکہ وہ رابطے کا زمانے نہیں تھے۔ اب وہ پیسے واپس دینے، جو وقت طے ہوا تھا تاریخ آ گئی، یہ جس نے قرض لیا ہے یہ بیچارہ دریا کے کنارے گیا، دیکھا دریا میں طغیانی ہے، اب دوسرے کنارے پر کیسے جاؤں؟ جس بندے نے قرض لینا تھا وہ بیچارہ وہ بھی دریا کے دوسری طرف آ گیا۔
کہ یار بندہ تو بڑا متقی ہے، پکا بندہ، آج میرے پیسے واپس کرے گا۔ یہ سارا دن انتظار میں رہا، اب آئے اب آئے اب آئے۔ اور جس نے قرض دینا ہے بیچارہ وہ اس پریشانی میں رہا کہ یار کشتی کو جا نہیں رہی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا مانگی ہے اللہ۔ اور بھائی جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے نا کہ یا اللہ یہ ہمارے ہاں جو قرض نہیں نا اترتے، وہ لیتے وقت ہی نیت نہیں ہوتی، اچھا دے دیں گے کوئی گل نہیں، وقت طے کرے، اللہ سے دعا مانگے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی پھنسنے نہیں دیتے، پھنسنے نہیں دیتے۔ میں پچھلے دنوں کچھ ایسے مالی معاملات میں رہا، مسجد کی تعمیر میں، جگہ جگہ یہ مسئلہ پیش آیا، جگہ جگہ قرض کا سہارا لینا پڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے اللہ وعدہ خلافی نہ ہو۔ آج تک ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو یہی کہا ہے، وعدے کو پورا کرنا۔ مجھے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مفتی صاحب آپ نے کیا وعدہ کیا ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ آج تک یہ نہیں کہ وعدے کے دن پیسے دیے، الحمدللہ جب وعدہ پورا ہونے میں ابھی 5 دن باقی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرض کو کیا کروا دیا۔ انہوں نے کہا جی مفتی صاحب ابھی تو 5 دن پڑے ہیں، بھائی 5 دن پہلے لے لو اپنے پیسے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، بندہ ضرورت پر لے، اللہ پر بھروسہ کرے اور وعدے پر دعا مانگے، اے اللہ وعدہ خلافی نہ ہونے دینا، مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہونے دینا۔ اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتے۔ انہوں نے کیا کیا، شام تک جب دیکھا کہ کوئی آج کشتی جائے گی نہیں، انہوں نے ایک موٹی ساری لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا، جتنے پیسے دینے تھے اس کے اندر داخل کیے اور اس کے اوپر کچھ چیز باندھ کے اس کو دریا کے حوالے کیا۔ دریا کو کہا تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں، حوالے کر کے آگے۔ بس بعض دفعہ انسان کسی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اب وہ دوسری طرف والا بندہ انتظار میں بیٹھا ہے۔ وہ جب شام کو جانے لگا نا کہ یار یہ بندہ پیسے دینے نہیں آیا، تو اس زمانے میں لکڑی کی بڑی قدر ہوتی تھی، سارے کام اسی پر چلتے تھے۔ اس نے کہا یار یہ دریا کے کنارے ایک لکڑی لگی ہوئی ہے، میں یہی لے جاؤں، چلو جلانے کے کام آ جائے گی۔ وہ گھر میں لے آیا۔ اب جب گھر میں لایا 2-4 دن کے بعد وہ لکڑی خشک ہوئی، اس کو جلانے کے لیے جب پھاڑا تو اس کے اندر سے اتنے ہی پیسے نکل آئے اور وہ چٹ بھی نکل آئی۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اب یہ جس بندے نے بھیجے تھے اس نے تو اللہ کے خوف میں کیا تھا، جب طغیانی ختم ہو گئی اس نے کہا یار وہ پیسے تو میں نے اپنے جذبات میں کر آیا، وہ کہاں منزل تک پہنچے ہوں گے، مجھے پیسے دینے چاہیے۔ اب جب طغیانی ختم ہوئی دوبارہ اس نے سفر کر کے اس بندے کے دروازے پہ آیا، دستک دی، دونوں تعلق والے تھے بیٹھے، یار آج کیسے آنا ہوا؟ یار میں نے آپ کے پیسے دینے تھے، میں وعدے پر آ نہیں سکا، دریا میں بڑی طغیانی تھی، آپ کی بڑی مہربانی، مجھے معاف بھی کر دو، یہ لو اپنا قرض لے لو۔ اس نے کہا کون سا، آپ کے پیسے تو مجھ تک پہنچ گئے۔ بھائی یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، آپ کے پیسے تو مجھ تک پہنچ گئے۔ یہ کیسے پہنچ گئے؟ اس نے کہا اس طرح دریا ایک لکڑی آ رہی تھی، ایک لکڑی پڑی تھی، اس طرح میں اٹھا کے لیا، میں نے پھاڑ کے دیکھی، یہ اتنے ہی پیسے ہیں اور اس میں تیرا رکا بھی ہے۔ اوہو، پھر اس کو پتہ چلا کہ میرے اللہ نے میرے وعدے کے ایفا کو کتنا پسند کیا ہے، میرے وعدے کے ایفا کو کتنا پسند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناممکن کو بھائی کیا کر دیا، ممکن بنا دیا۔ ہاں وہی معاملہ یہاں ہوا۔ انقذی فیہ فی التابوت، تو موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں رکھو، فاقذی فیہ فی الیم، اور ان کو دریا کے حوالے کر دو، فلیلقہ الیم بالساحل، اور وہ جو دریا ہے نا وہ ساحل پہ ڈال دے گا۔ اور پکڑے گا اس کو کون؟ بھائی قرآن کے الفاظ دیکھو، یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، اس بچے کو پکڑے گا وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی، جو میرا بھی دشمن ہے، جو اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے دریا کے حوالے کیا، تابوت تیرتا ہوا جا رہا تھا، دریا سے ایک چھوٹی سی نہر، چھوٹا سا چشمہ فرعون نے اپنے دربار، اپنے محل، اپنے قلعے میں لے کے گئے ہوئے تھے، اور وہ جو تابوت ہے وہ اس چھوٹی سی ندی کے ذریعے قلعے میں پہنچ گیا۔ اسرائیلی روایات میں 2 طرح ہے، کہیں ہے کہ اس کی ملازمہ کپڑے دھو رہی تھی، انہوں نے شور مچایا کہ یہ تابوت ہے، کہیں یہ ہے کہ فرعون اور اس کی بیوی چہل قدمی کر رہی تھی حضرت آسیہ،
تابوت دیکھا فوراً ملازموں کو حکم دیا یہ کیا؟ جب اس کو کھول کے دیکھا تو بچہ۔ اب قرآن نے کہا ہے کہ فرعون دشمن تھا کس کا؟ اللہ کا بھی اور موسیٰ کا بھی۔ قرآن نے دونوں کا کہا ہے یأخذہ عدو لی وعدو اللہ۔ لیکن جب فرعون نے اپنے بچے دشمن کا تابوت کھولا تو ایک اور اللہ کا احسان ہو گیا، فرمایا القیت علیک محبتا منی، میں نے آپ کے اوپر اپنی محبت کو، کس کی محبت کو؟ منی، بھائی سمجھو اس بات کو، میں نے تیرے اوپر اپنی محبت ڈال دی۔ بچے کو جیسے ہی تابوت سے کھولا تو دلوں میں محبت آ گئی، ایسا معصوم بچہ۔ حضرت آسیہ تو اسی وقت پکار اٹھی نا کہ ہم اس کو بیٹا بنائیں گے۔ سورہ قصص کے پہلے رکوع میں، سورہ قصص کے پہلے رکوع میں ہے، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنی محبت ڈال دی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے رشتوں میں جتنی محبتیں ہیں یہ حقیقت میں بھائی کس کی ڈالی ہوئی ہیں؟ یہ اللہ کی ڈالی ہوئی۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، صحیح حدیث ہے یہ بھی، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا۔ آج اگر گھوڑا گھوڑی یا جانور کوئی بھی مادہ جو ہے وہ اپنے بچے پر اپنا پاؤں نہیں آنے دیتی، یہ اس رحمت کے جو اللہ کی رحمت کے رحمان ہونے کے جو ذرات اس کو ملے ہیں اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا اللہ نے آپس میں یہ جو شفقتیں پیدا کی ہیں، جو محبتیں پیدا کی ہیں، بھائی یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ یہاں فرمایا القیت علیک محبتا منی، اور میں نے تیرے اوپر اپنی محبت کو ڈال دیا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ میرے سامنے تیری تربیت ہوتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ کلام ابھی چل رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔